إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین ارحم الراحمین
احکم الحاکمین، جو کہ تمام کائنات کا خالق و مالک، رازق، کارساز، مددگار، حاجت روا، مشکل کشا، داتا، دستگیر، گنج بخش اور غوث اعظم ہے۔ بے شمار لاتعداد درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے لیے جن کا نامی نامی اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان اصحاب کرام پر کہ جنہوں نے براہ راست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی زبان سے اپنے کانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی آیات بینات اور آپ کے فرامین قرآن و حدیث، کتاب و سنت کی باتیں سنی، اپنے دلوں میں، اپنے دماغوں میں ان کو محفوظ کیا، اور پھر اس دین حق کو جو انہوں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور آپ کو اس پہ عمل کرتے ہوئے دیکھا، امت تک پہنچایا، اور اس راستہ میں آنے والی تمام پریشانیوں، مشکلات کو، مصائب کو، بھوک اور پیاس کو برداشت کیے۔ حضرات محترم، اللہ سبحانہ و تعالی نے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقاء، آپ کے جانثار، آپ کے ساتھی، آپ کے صحابہ کرام کو ہمارے لیے نمونہ قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر بعد میں آنے والے لوگ ان صحابہ کرام کے ایمان جیسا ایمان لائیں گے تو وہ ہدایت یافتہ ہیں، ان کا ایمان، ان کے اعمال کو قبول کیا جائے گا۔ لیکن اگر اس سے ہٹ کر ہوگا، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ ایمان نہیں مانا جائے گا، بلکہ ایسے لوگ ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود بھی بدبخت ہی رہیں گے۔ اس وقت میں یہ چاہتا ہوں کہ نبی مکرم رسول معظم سید العالمین، سید الاولین والآخرین
حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار اصحاب کرام کی زندگیوں کے کچھ حالات اور واقعات آپ کے سامنے رکھوں تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ ان کا ایمان کیسا تھا، ان کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کیسی تھی، اور انہوں نے کس طرح اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ اور پھر میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے روز اللہ تعالی ہمیں ان کا ساتھ عطا فرما دے۔ حضرات گرامی، ترتیب کے ساتھ آج میں ان اصحاب کرام میں سے اس ہستی کا آپ کے سامنے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جن کا ہر معاملہ میں سب سے پہلا نمبر ہے، اور وہ ہیں جناب سیدنا ابو بکر صدیق، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں نے قرآن مجید کی سورہ الواقعہ کی چند آیات تلاوت کی ہیں جن میں میرے اور آپ کے خالق و مالک اللہ رب العزت فرما رہے ہیں والسابقون الاولون والسابقون السابقون اولئک المقربون، نیک کاموں میں سبقت کرنے والے، پہل کرنے والے، آگے بڑھنے والے، وہ کیا ہی خوش نصیب ہیں اور عظیم لوگ ہیں کہ جو نیکیوں میں پہل کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ اولئک المقربون، فرما کہ یہ لوگ قیامت کے روز اپنے رب کے بہت زیادہ قریب ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کا قرب یہ کوئی معمولی چیز نہیں، انسان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا۔ اس لیے کہ کچھ ایسے بھی بد نصیب ہوں گے جن کے بارے میں فرمایا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کہ وہ اپنے رب کی طرف آنا چاہیں گے، دیدار کرنا چاہیں گے، لیکن درمیان میں پردہ حائل ہو جائے گا، وہ اس نعمت سے محروم رہیں گے۔ اور جگہ فرمایا کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے، اللہ ان سے کلام بھی نہیں کریں گے، اور وہ اپنے رب کی رحمت سے دور ہٹا دیے جائیں گے۔ یہ بد نصیب اور بدبخت لوگ
اپنے رب کے نافرمان، مگر فرما بردار لوگ، نیکیوں میں سبقت کرنے والے، آگے بڑھنے والے، وہ اپنے رب کے بہت زیادہ قریب ہوں گے۔ فی جنات النعیم، اور پھر یہ تمام قسم کی نعمتوں سے بھری ہوئی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ مگر بات یہ ہے کہ ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، ایسے لوگ اس امت کے پہلے لوگوں میں، ابتدا میں، یعنی اصحاب کرام، تابعین، اتباع التابعین، ان میں تو بہت زیادہ تھے، ان کا ایک جذبہ تھا، شوق تھا، لیکن وقلیل من الآخرین، آہستہ آہستہ یہ شوق، یہ جذبہ کم ہوتا گیا اور دنیا کی محبت بڑھتی گئی، حتیٰ کہ بعد میں آنے والوں میں ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں، پہلوں میں زیادہ اور بعد میں آنے والوں میں کم۔ تو اللہ تعالیٰ یہ شوق اور یہ جذبہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہر معاملہ میں، ہر کام میں سبقت کرنے والے تھے، آگے بڑھنے والے تھے، اور آپ حیران رہیں گے، ایک تو ہے نا کہ ایمان لانے کے بعد، دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے بعد، آپ کی سنگت، آپ کی صحبت، آپ کی رفاقت اختیار کرنے کے بعد، بلکہ زمانہ جاہلیت میں بھی، پہلے بھی یہ شوق اور یہ جذبہ ان میں موجود تھا۔ آپ کا نام ابو بکر نہیں تھا، یہ تو کنیت ہے نا، ان کا نام عبداللہ تھا۔ ابو بکر کس لیے کہا جاتا؟ بکر نیکیوں کو کہتے ہیں، اچھے کاموں کو۔ اور جس کے اندر کسی بھی کام کا ذوق اور شوق بہت زیادہ ہوتا، لوگ اسے بار بار وہ کام کرتے ہوئے دیکھتے، تو اس دور میں وہ لوگ اسی نام پہ اس کی کنیت رکھ دیتے۔ تو زمانہ جاہلیت میں بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ برائیوں سے، جہالت سے، ضلالت سے، خرافات سے جو اس معاشرہ میں پائی جاتی، ان سے اپنے دامن کو بچا کر رکھتے، اور اچھے کاموں میں جہاں بھی انہیں کوئی اچھا کام نظر آتا، اللہ کی مخلوق کی خدمت، مظلوموں کا ساتھ دینا، مسافروں کی خدمت، بھوکوں کو کھانا کھلانا، پانی پلانا، ایسے کاموں کے لیے وہ بڑھ چڑھ کر ذوق اور شوق رکھتے اور آگے بڑھ کر حصہ لیتے۔ تو اس لحاظ سے لوگوں نے ان کی یہ کنیت رکھ دی ابو بکر، یعنی اچھے کاموں میں بہت زیادہ آگے بڑھنے والے۔
اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور آپ کا ساتھ نصیب ہوا تو ان خوبیوں کو 4 چاند لگ گئے، ان میں اور اضافہ ہو گیا، یہ شوق، یہ ذوق، یہ جذبہ اور زیادہ بڑھ گیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لانے سے پہلے بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، پہلے بھی آپ کے ساتھ دوستانہ تھا، آپ کے ساتھ اکثر رہتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی، یعنی ابو بکر صدیق، علی مرتضیٰ، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہم، اور اپنی وفادار بیوی، اپنی اہلیہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، انہیں بتایا کہ مجھے میرے رب نے نبوت و رسالت کے لیے منتخب فرما لیا ہے، اور میرے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھ دیا ہے، میرے اوپر وحی کا نزول شروع ہوا ہے، اور وہ آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھ کر سنائی۔ تو یہ 4 ہستیاں جن کا میں نے ابھی نام لیا ہے، فوراً انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور دارِ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو یہ ایمان لانے میں، کلمہ پڑھنے میں بھی ان کا سب سے پہلا نمبر ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ ایک وہ ہستی جو سچائی کو، شریعت کو، دین حق کو لے کر آنے والے، اللہ کی طرف سے حق لے کر آنے والی ہستی، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وصدق بہ، اور آگے سے دوسری ہستی کہ جس نے اس کی تصدیق کر دی، آپ کی زبان سے، آپ کے مبارک منہ سے نکلنے والے الفاظ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلنے والی باتوں کی تائید کر دی، تصدیق کر دی، سچ مان لیا، فرمایا اولئک ھم المتقون۔ سچ کو لے کر آنے والے بھی، تصدیق کرنے والے بھی، سچ ماننے والے بھی، اس پہ ایمان لانے والے، یہ سب کے سب متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان پر ایمان لانے والوں کا، تصدیق کرنے والوں کا بھی تقوی بیان فرما دیا، فرمایا یہ دونوں متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ اے اللہ، پھر تو نے ان کے لیے اجر کیا رکھا ہے، انعام کیا رکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔ ان کے انعام کی، ان کے اجر کی، ان کے ثواب کی کوئی حد ہے ہی نہیں۔
لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہر وہ نعمت ہوگی جس کو ان کے جی چاہیں گے۔ لہم ما یشاؤون، جو بھی چاہیں گے ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو یہ چاہیں گے۔ کہاں ہوگا؟ عند ربہم، ان کے رب کے پاس۔ وذالک جزاء المحسنین، اور نیکیاں کرنے والوں کی یہی جزا ہوئے۔ اے اللہ، اس سے پہلے جو یہ ان سے گناہ سرزد ہوتے رہے، جو غلطیاں اور خطائیں ہوتی رہیں، ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ فرمایا لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا ویجزیہم اجرہم باحسن الذی کانوا یعملون۔ اس سے پہلے، ایمان لانے سے پہلے، اپنے زندگی میں جو جو ان سے غلطیاں اور خطائیں سرزد ہوتی رہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو معاف فرما دیا ہے۔ لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا ویجزیہم اجرہم باحسن الذی کانوا یعملون۔ اور اب یہ جو بھی نیکی کریں گے، اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کا پورا پورا بلکہ بڑھا چڑھا کر اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو یہ وہ آیات ہیں جو بالاتفاق مفسرین کہتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سر فہرست ان کے پہلے مصداق ہیں۔ اس لیے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی کے آخری خطبہ میں، آخری ایام میں بھی فرما دیا تھا، لوگوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت کرنا، ادب کرنا، احترام کرنا۔ کیوں؟ جب میں آیا، لوگوں نے جب میری تکذیب کی، جب دوسرے لوگوں نے مجھے جھٹلایا، اس وقت ابو بکر صدیق نے میری تصدیق کی، اس وقت انہوں نے سچ مانا۔ جب لوگوں نے مجھے اپنے مالوں سے محروم کر دیا، اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ پہ اپنا مال نچھاور کیا، اور جتنا نفع، جتنا فائدہ مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مال سے ہوا ہے، اتنا فائدہ مجھے کسی اور کے مال سے نہیں ہوا۔ اور ساتھ ہی فرمایا، اگر میں اپنے اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا خلیل بنانا چاہتا تو لاتخذت ابا بکر خلیلا، تو میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیل بنا لیتا۔ خلیل دوستی، محبت، یاری کا سب سے بڑا، سب سے گہرا اور سب سے آخری درجہ ہے، لیکن چونکہ میں نے خلیل اپنے رب کو بنایا ہے، وَلَٰكِن مَوَدَّةٌ وَأَخُوَّةٌ فِي الْإِسْلَامِ، ابو بکر کے ساتھ بھی میری محبت ہے اور دوستی ہے، یاری ہے دین اسلام کے اندر۔ وہ میرے دوست بھی ہیں، میرے بھائی بھی ہیں، میری ان کے ساتھ مودت بھی ہے، محبت بھی ہے اور اخوت بھی ہے۔ تو یہ بھی کوئی تھوڑا اعزاز نہیں، جن کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ وہ میرے دوست ہیں، میرے محبوب ہیں، اور میری ان کے ساتھ محبت ہے۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ان کے ساتھ محبت نہیں تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ کے ساتھ سچی
اور گہری محبت تھی، جھوٹی محبت نہیں، سچی محبت تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، تصدیق کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبلیغ بھی کی، جو دین آپ نے لوگوں تک پہنچایا وہ صدیق اکبر نے بھی پہنچایا۔ بھائی یہ راستہ چھوڑ دیں، آگے آ جائیں۔ آپ جانتے ہیں سیدنا عثمان ابن عفان، طلحہ ابن عبید اللہ، زبیر ابن عوام، عثمان ابن مظعون، اس طرح کے اور کبار صحابہ کرام، ابو عبیدہ ابن جراح، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہم، یہ کن کی دعوت پر، کن کی تبلیغ پر ایمان لائے تھے؟ ان کو الگ الگ تنہائی میں جا جا کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت دی تھی، کیونکہ تجارت کے شعبہ میں یہ ایک دوسرے کے ساتھی تھے، اور ایک ان کے ساتھ دوستی تھی اور تعلق تھا کاروباری لحاظ سے۔ تو یہ عظیم ہستیاں جن کا میں نے نام لیا، یہ ان 10 اصحاب کرام میں سے ہیں جن کا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی تھی۔ ان کا تذکرہ بعد میں ہوگا کسی وقت میں۔ اور پھر ایمان قبول کرنے کی وجہ سے جو جو تکالیف، سختیاں، مصائب کفار کی طرف سے ان مسلمانوں پہ توڑے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جو کہا گیا وہی کچھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی کہا گیا، اور ان کے ساتھ بھی وہ سلوک کیا گیا جو مخالفین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا۔ تو انہوں نے فراخ دلی اور خندہ پیشانی کے ساتھ محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ سب کچھ برداشت کیا اور اس پہ صبر کیا۔ ایک دفعہ کیا دیکھتے ہیں، اپنے گھر سے نکلے، اللہ کے گھر کی طرف آ رہے ہیں، راستہ میں ابو جہل اور اس کے ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے ہوئے ہیں، اور ایک ملعون عقبہ ابن ابی معیط نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گردن میں کپڑا ڈالا ہوا ہے اور بل چڑھا رہا ہے، اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اور بال چڑھاتے ہوئے یہاں تک نوبت آ گئی، قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک باہر آ جاتی۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، دور سے دیکھا، دوڑتے ہوئے آئے، اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس ظلم سے چھڑایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہٹایا، ان کو پیچھے کیا، اور پھر اپنی زبان سے فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم۔ او ظالموں، کیا تم ایک آدمی کو محض اس جرم کی بنا پہ قتل کرنا چاہتے ہو؟ اس کا اور تو کوئی جرم نہیں، کوئی قصور نہیں،
کوئی غلطی نہیں، اس نے تمہارا کوئی نقصان نہیں کیا، جرم صرف یہی ہے کہ وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب صرف اکیلا اللہ ہی ہے۔ یہی جرم ہے نا کہ وہ کہتا ہے رب صرف اکیلا اللہ ہے۔ رب کے معنی کیا ہے؟ پالنے والا، پرورش کرنے والا، رزق دینے والا، اولاد دینے والا، شفا دینے والا، اور اس کو ہندی زبان میں داتا کہتے ہیں۔ تمام کائنات کا، تمام مخلوقات کا داتا، سب کو دینے والا کون ہے؟ صرف اکیلا اللہ ہی۔ تو فرمایا محض اس جرم کی بنا پہ قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب صرف ایک اللہ ہے۔ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ، اور یہ صرف زبانی کلامی بات ہی نہیں، وہ اس کے اوپر سینکڑوں نہیں ہزاروں دلائل بھی پیش کرتا ہے، ایسے دلائل کہ جن سے دوسروں کی غیر اللہ کی نفی ہوتی ہے اور ایک اللہ کا اثبات ہوتا ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چھوڑ دیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لی، مارنا شروع کیا، اتنا مارا کہ مار مار کر بے ہوش کر دیا۔ کافی دیر تک بے ہوشی کی حالت میں پڑے رہے، اور کافی وقت گزرنے کے بعد جب ہوش میں آئے، گھر والوں نے اٹھا کر اپنے گھر میں لے کر گئے اور کہنے لگے ابو بکر کیا کھانا چاہتے ہو، کیا پینا چاہتے ہو؟ کھانا پیش کیا، پانی پیش کیا، فرمانے لگے سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ میرا حال بعد میں پوچھنا، پہلے مجھے بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہیں، کیونکہ مجھ سے پہلے ان کو مارا گیا، ان پہ سختی کی گئی۔ کہنے لگے عجیب آدمی ہے، اپنی جان کی پرواہ نہیں، ان کا پوچھ رہا ہے، اسی کی وجہ سے تجھے مارا گیا، پھر اس کا نام لیتا ہے۔ پہلے کچھ کھا لے، کچھ پی لے، پھر پتہ کرتے ہیں۔ فرمانے لگے اللہ کی قسم جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان آنکھوں سے دیکھ نہیں لوں گا، اس وقت تک میں اپنے منہ میں نہ کوئی کھانے کی چیز ڈالوں گا نہ پینے کی۔ اللہ اکبر۔ ان کا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھا، یہ تھی سچی محبت ان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور پھر وقت گزرتا گیا، جب مخالفین کی جانب سے اس دباؤ میں، ان سختیوں میں، آزمائشوں میں بہت زیادہ اضافہ کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکین اور کفار کے مظالم سے پریشان اور تنگ ہو کر اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ کچھ عرصہ کے لیے مکہ سے حبشہ کی جانب ہجرت کر کے چلے جاؤ۔ یہ مسلمان تقریباً 100 کی تعداد میں، 100 کے قریب مرد اور عورتیں ملا کر مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ میں پہنچ گئے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جا رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث سنا رہا،
جب برق غمات تک پہنچے نا، مکہ سے نکل کر دریا سمندر عبور کرنے کے لیے اس طرف کا رخ کیے ہوئے ہیں، راستہ میں بنو قارا کا ایک سردار ملا جسے ابن دغنا کہا جاتا تھا، اپنے قوم کا، اپنے قبیلے کا ایک سردار تھا۔ پوچھا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ بتایا کہ مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ میں جا رہا ہوں، اس لیے کہ یہاں کے لوگ جب ہم اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں درمیان میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، میں وہاں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ آزاد رہ کر آرام اور اطمینان کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کر سکوں۔ یہ تھا ان کی ہجرت کا مقصد، دنیا بنانے اور دنیا کمانے کے لیے نہیں۔ تو اس سردار نے کیا کہا؟ حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا، غیر مسلم تھا، مشرک تھا، کہنے لگا ابو بکر تیرے جیسے اچھے انسان کو یہاں سے نہیں جانا چاہیے، اور واللہ اللہ کی قسم اس نے انہی 5 خوبیوں کا نام لیا جو ابتدائے زمانہ نبوت میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی تھی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو خوبی، جو اچھی صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتے تھے نا، اسے اپنا لیا کرتے، یہ ان کی عادت تھی۔ یہ تھی سچی محبت کہ محبوب کی اداؤں کو اپنا لینا اور ان کو اپنے جسم پہ نافذ کر دینا۔ وہ ایک غیر مسلم سردار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہا ہے کہ تجھے یہیں رہنا چاہیے، تیرے جیسے آدمی کی ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُونَ وَتُكْرِمُ الضُّيُوفَ۔ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، اور جن کا کوئی سہارا نہیں، جنہیں کوئی کما کر دینے والا، کھلانے والا نہیں، آپ ان کو کما کر کھلانے والے ہیں۔ آپ مسافروں اور مہمانوں کی میزبانی کرنے والے ہیں، اور جو مظلوم لوگ ہیں، بے کس بے یار و مددگار، آپ ان کی حمایت کرنے والے ہیں۔ آؤ میرے ساتھ، میں آپ کو اپنی امان میں رکھتا ہوں، میں ان کو ضمانت دے دوں گا کہ ابو بکر میری امان میں ہے، کوئی شخص اس کی طرف انگلی نہ اٹھائے اور اسے کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ آ گئے، چاہتے بھی تھے چلو مکہ میں رہیں گے، اللہ کے گھر میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار صبح و شام زیارت کریں گے۔ وہ آیا، اس نے بلند جگہ پہ کھڑے ہو کر قریش مکہ کے لوگوں کو بلایا اور کہا سنو، آج سے ابو بکر میری امان میں ہے، میں اس کا ضامن ہوں، اور تم میں سے کسی نے ان کو کچھ نہیں کہنا ہوگا، ان کے خلاف اپنے زبان اور اپنا ہاتھ استعمال نہیں کرنا ہوگا۔ قریش مکہ کے سرداروں نے کہا ٹھیک ہے، آپ امان دے رہے ہیں، لیکن ہم اس شرط پر آپ کی امان کو نافذ کریں گے، مانیں گے کہ ابو بکر اپنے گھر میں رہ کر، اپنے 4 دیواری میں جس طرح چاہے اپنے رب کی عبادت کرے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔
نماز پڑھے، ذکر کرے، قرآن پڑھے، جو کرنا ہے کرے، لیکن سر عام ہم ان کو اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ جب یہ اونچی آواز سے قرآن پڑھتا ہے نا تو ہماری عورتیں، ہمارے بچے، ہمارے کچھ آدمی جمع ہو کر، کھڑے ہو کر اس کی تلاوت سنتے ہیں اور اس کی انداز عبادت دیکھتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ بھی کسی فتنہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ جس طرح مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت چھپ چھپ کر سنتے تھے نا، جس کو اللہ نے اس طرح بیان کیا، نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوى اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور یہ لوگ چھپ چھپ کر سنتے ہیں، اور جب آپ تلاوت مکمل کرتے ہیں یہ واپس جاتے ہیں، آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں، پھر سرگوشیاں کرتے ہیں، آہستہ آہستہ باتیں کرتے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ اس کی بات نہ سننا، یہ شخص وہ شخص ہے کہ جس پہ کسی نے جادو کر دیا ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر بھی کہتے، مسحور بھی کہتے، یعنی یہ جادوگر بھی ہے اور اس پہ کسی نے جادو کر بھی دیا ہے، اس لیے اس کی بات نہ سنا کرو۔ وہ چھپ چھپ کر سنتے تھے، ان کے روکنے کے باوجود پھر بھی سنتے تھے۔ جب آپ قرآن پڑھتے وہ چھپ چھپ کر سنتے اور کہتے واللہ جب تک اس کی زبان سے قرآن سن نہ لیں سکون نہیں آتا اور سکون کی نیند نہیں آتی۔ پھر اعتراض کس بات پہ تھا، مخالفت کس بات پہ تھی، وہ بھی اللہ نے بتا دیا۔ اس کے ساتھ ہی وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ سن رہے ہوتے ہیں، سن کر جھوم رہے ہوتے ہیں اور اس میں ایک لذت محسوس کرتے ہیں، سکون محسوس کرتے ہیں، سن کر ان کو راحت ملتی ہے، آرام ملتا ہے، سکون ملتا ہے، لیکن جو ہی آپ اپنے رب کا اس قرآن میں یکتائی کا، کبریائی کا، وحدانیت کا ذکر کرتے ہیں، جب قرآن میں آتا ہے کہ معبود برحق، حاجت روا، مشکل کشا اکیلا اللہ ہے، اس کے سوا اور کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ اللہ کی توحید کی جب بات آتی ہے وہ ان سے برداشت نہیں ہوتی، اس وقت یہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی پرواہ نہ کریں، جس طرح آپ پر آپ کے رب نے اپنا کلام نازل کیا ہے آپ اس طرح پڑھا کریں اور اسی طرح ان کو سنایا کریں۔ کہنے لگے یہ اپنے گھر میں رہ کر جس طرح مرضی پڑھے عبادت کرے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن باہر سر عام یہ کام نہ کرے۔
ہمیں اندیشہ ہے۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے صحن میں ایک چھوٹی سی مسجد بھی بنا رکھی تھی، کیونکہ مشرکین نے، آپ کو پتہ ہے نا، مسلمانوں پہ پابندی لگا رکھی تھی کہ یہ مسجد الحرام میں آ کر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو جب وہ اپنے گھر کے صحن میں بنی ہوئی اس مسجد میں نماز پڑھتے اور تھوڑا سا اونچی آواز سے قرآن کی تلاوت کرتے، اس نیت سے تاکہ کوئی اور بھی سن لے، پھر وہ ان کی عورتیں، ان کے بچے، کچھ بوڑھے لوگ، کچھ اور لوگ کھڑے ہو جاتے، سننے لگ جاتے۔ ان لوگوں نے اس سردار کو بلایا جس نے امان دی تھی، کہنے لگے ہم نے جس شرط پر آپ کی امان کو مانا تھا نا، ابو بکر اس پہ پورے نہیں اتر رہے، لہٰذا یا تو ان کو روک دیں، اگر یہ نہیں رکیں گے تو پھر آپ ان سے بری الذمہ ہو جائیں، ہم جانیں یا یہ جانیں۔ اس نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی، کہا میں نے اپنی ذمہ داری پر، اپنی امان پر آپ کو یہاں رکھا ہے، تو براہ مہربانی آپ یہ کام نہ کریں۔ سیدنا ابو بکر صدیق اور رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اگر آپ مجھے امان دینا چاہتے ہیں دیں، نہیں دینا چاہتے نہ دیں، مجھے آپ کی امان کی ضرورت نہیں، میرے لیے مجھے اللہ ہی کافی ہے، وہی میرا نگہبان ہے، وہی میرا نگران ہے، لیکن میں اپنے رب کی عبادت، اپنے رب کے کلام کی تلاوت نہیں چھوڑ سکتا۔ تو اپنے رب پہ توکل کیا اور اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ جو اپنے رب پہ توکل کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت، اور آپ کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے، یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہر وہ جگہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو سب سے زیادہ خطرہ ہوتا تھا، سب سے خطرناک موڑ پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے وہ کون ہیں؟ ابو بکر صدیق ہی رضی اللہ تعالی عنہ۔ مکہ میں ساتھ رہے اور سفر ہجرت ابتدا سے انتہا تک بڑا ہی پرخطر سفر اور کٹھن مراحل شروع سے آخر تک ساتھ کس نے دیا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ غزوہ بدر جو کہ کفر و اسلام کی سب سے پہلی جنگ تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کرام کی صفیں بنائیں اور آپ کے ساتھیوں نے آپ کے لیے الگ ایک خیمہ لگایا، عریش بنائی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں ٹھہریے، آپ ہمیں ہدایات دیجئے یہیں سے، اور میدان میں ہم لڑیں گے۔ اگرچہ آپ اس جگہ پہ تھے، آپ جانتے ہیں جو مخالف فوج ہوتی ہے، جو دشمن ہوتا ہے،
سب سے پہلا ان کا نشانہ کون ہوتا ہے؟ فوج کا جنرل، کمانڈر، سپاہ سالار، اور ان کی سب سے زیادہ اور سب سے بڑی کوشش یہی تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کسی طریقہ سے حملہ کریں۔ تو اس جگہ پہ بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے نا، وہ ابو بکر صدیق ہی تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عریش میں اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ من المسلمین لم تعبد، اے اللہ تو جانتا ہے یہ میری پوری زندگی کی محنت، یہ میری پوری زندگی کی کمائی، یہ 313 جنہیں میں لے کر اس میدان میں آ گیا ہوں، اگر یہ سب مارے گئے تو ان کے بعد پھر کون ہوگا جو تیرا نام لے گا، جو تیری عبادت کرے گا؟ اے اللہ انہم حفاۃ فاحملہم وعراۃ فالبسہم وجیاء فاشبعہم، اے اللہ ان کے پاس سواریاں نہیں، انہیں سواریاں عطا کر، ان کے پاس پورا لباس نہیں، انہیں لباس عطا فرما، ان کے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں، انہیں کھانا عطا فرما۔ آپ نے اتنے رقت سے گڑ گڑا کر رو رو کر اپنے رب سے دعا کی، حتیٰ کہ آپ کے مبارک کندھوں سے آپ کی مبارک چادر بھی زمین پہ گر گئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے عاجزی کی، انکساری کی انتہا کر دی ہے، بس کیجئے، مجھے امید ہو گئی ہے کہ آپ کا رب ضرور آپ کی مدد فرمائے گا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دینے والے، تسلی دینے والے صدیق اکبر ہی تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح غزوہ احد میں جب اختتام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھاٹی میں پہنچے، پہاڑ کے اوپر، اور یہ تو ہم مسلمان ہیں نا، وہ مشرکین مخالفین، ان کا بھی یہ نظریہ تھا، یہ سوچ تھی، یہ ذہن تھا، بلکہ ان کا اس بات پہ پختہ یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دین اسلام کی جو اساس اور جو بنیاد ہے نا، وہ دو شخص ہی ہیں، ابو بکر اور عمر۔ جب تک یہ ہیں تب تک ہم اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتے، جب یہ راستہ سے ہٹیں گے نا پھر ہم کامیاب ہو سکیں۔ آپ گھاٹی میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ دونوں ہستیاں اور ان کے علاوہ چند اور صحابہ کرام، مشرکین مکہ کے سردار ابو سفیان، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، جو ابھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے اور بڑے عظیم اور مرتبہ کے صحابی ہیں، ان کا نام بھی ادب اور احترام سے لیا کریں، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ آئے، کچھ سوالات کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ ابھی اس کی کسی بات کا جواب نہیں دینا، خاموش رہنا ہے۔ بلند آواز سے پوچھا، لوگوں ذرا بتاؤ یہاں محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ خاموش ہیں۔ پھر پوچھا، یہاں ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر ہے؟ جواب نہیں ملا۔ تیسرا سوال کیا،
یہاں خطاب کا بیٹا عمر ہے، جواب نہیں ملا۔ جب تینوں کا نام لینے کے بعد جواب نہ آیا، اس نے کہا شکر ہے، اعلو حبل، حبل کا نام بلند ہو گیا، حبل کی جیت ہو گئی، یہ ہار گئے ہم جیت گئے۔ کیا مطلب تھا اس کا؟ کہ جب تک یہ تین ہیں نا، حبل کو، لات کو، منات کو، عزا کو، ان تینوں سے خطرہ ہے، وہ برقرار نہیں رہ سکیں گے۔ جب یہ تین راستہ سے ہٹ جائیں گے نا، تو پھر حبل کی، لات کی، منات کی، عزا کی اور 360 کی جو پرستش ہے نا، وہ ہوتی رہے گی۔ ان کو سب سے زیادہ ان تینوں سے خطرہ تھا، اور ان کا بھی یہی ایمان تھا مخالفین کا۔ جب اس نے کہا نا اولو حبل، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے عمر، اب غیرت کی بات آئی ہے، رب کی توحید کی بات ہے، اب اس کی بات کا جواب دو، اب خاموش نہیں رہنا، ان کو بتا دو۔ تو سیدنا عمر فاروق کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے کہا، او اللہ اور اس کے رسول کے دشمن، بحمد اللہ، ہم تینوں اللہ کے فضل سے زندہ ہیں اور تمہاری خبر لیتے رہیں گے۔ ساتھ ہی کہا اولو حبل نہیں، اللہ اعلی و اجل، سب سے بلند ذات اللہ احکم الحاکمین کی ہے، ان کی پرستش نہیں ہوگی، اللہ کی عبادت ہوگی، لوگوں کی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے وہی کافی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو انبیاء علیہم السلام، اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عزت کرنے کی، ان کے ساتھ سچی محبت کرنے کی اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔